الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے، کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر
बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हजरत अबू सुनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है, तो ये लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है। जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसमें नजर करते हैं। अगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुतल्लक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के मुतल्लक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं।